رات 2 بجے کا وقت تھا، مگر کلب کی رونق بتا رہی تھی کہ شہر ابھی بھی جاگ رہا ہے۔ راسٹن کلب شہر کا سب سے مشہور کلب تھا اور ساری رات یہاں رنگا رنگ تقریبات ہوا کرتی تھیں۔ ویشالی اس وقت کلب میں بیٹھی ابھیشیک کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ابھیشیک کافی دیر بعد کلب آیا تو ویشالی نے اسے ایک بری خبر سنائی۔ دیکھو ابھیشیک، میری شادی طے ہو چکی ہے۔ اب یا تو ہم کل مندر میں شادی کر لیں گے یا پھر تم مجھے بھول جاؤ۔ یہ سن کر ابھیشیک بہت پریشان ہوا۔ اس نے بولا، ایسا نہ کرو، مجھے تھوڑا وقت دو۔ ویشالی نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، تم ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ابھیشیک نے کہا، دیکھو ابھی میں بمشکل اپنا خرچہ اٹھا پاتا ہوں، تمہارا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی کمی ہو۔ ویشالی نے کہا، سنو، یا تو ہم کل مندر میں شادی کریں گے یا کبھی نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم مجھے اپنا جواب بتا دینا۔ یہ کہہ کر اس نے نوٹوں کی ایک گڈی اسے دی اور کہا، کل مندر پہنچ جانا، ورنہ دوبارہ کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کلب سے نکل گئی۔ کلب میں تو اس نے وہ سب غصے میں کہہ دیا تھا، مگر باہر آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ مختلف خیالات میں گم گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک گاڑی سامنے آ گئی۔ شاید وہ خیالوں میں گم تھی، اس لیے اس نے توجہ نہ دی اور زور سے موڑ کاٹنے کی وجہ سے گاڑی الٹ کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ ویشالی نے بڑی مشکل سے ہوش و حواس برقرار رکھے اور گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ اس نے پیٹرول کی بو سونگھ لی تھی اور اسے شدید خطرے کا احساس ہونے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے گاڑی سے باہر آئی اور اس سے دور جانے لگی، مگر اسی وقت گاڑی نے آگ پکڑ لی اور فضا اچانک ایک انتہائی خوفناک دھماکے سے گونج اٹھی۔ اور اس سے زیادہ بھیانک منظر یہ تھا کہ اس درخت کو بھی ساتھ ہی آگ لگ گئی تھی اور کئی عجیب و غریب قسم کے درندے جلتے ہوئے نکل رہے تھے، جو آج سے پہلے اس نے نہ کسی کتاب میں دیکھے تھے نہ سنے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ پوری طرح جلنے کے بعد کچھ دیر تڑپتے پھر ہوا میں تحلیل ہو جاتے، جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ ویشالی حیرت اور خوف سے بت بنی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا اسے کوئی دماغی چوٹ لگی ہے، مگر اچانک ایک جلتا ہوا درندہ اس کی طرف آ نکلا۔ آگ کے شعلوں میں لپٹا اس کا چہرہ اس قدر خوفناک تھا کہ وہ چیختے ہوئے بھاگنے لگی۔ وہ غراتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہا تھا کہ اچانک وہ زمین پر گرا اور ختم ہو گیا۔ کافی دیر تڑپنے کے بعد اس کا وجود بھی غائب ہو گیا۔ ویشالی اس خوفناک منظر اور زخموں مزید تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے ابھیشیک اسے منانے اس کے پیچھے آ نکلا تھا، جس نے بعد میں اسے ہسپتال پہنچایا۔ کئی ماہ تک اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو سکا تھا۔ وہ اکثر ان درندوں کو خوابوں میں دیکھ کر چلاتی تھی۔